शेरशाह और शारेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे उनका जुर्म क्या है? वो उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान की फैमिली हैं। मुझे अभी किसी ने कहा कि उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है। कल मेरा जो बड़ा बेटा है शारेज खान, उनको पेश किया गया था और उनको 8 दिन के रिमांड पे लेके गए थे उनकी तफ्तीश के लिए। और आज मेरे छोटा जो बेटा है शेरशाह खान, उसको जिसको उन्होंने कल उठाया था, कल वो हमारे साथ अदालत आया था अपने भाई के केस के लिए। और जब वो वापस यहाँ से अदालत से होकर घर जा रहे थे तो उन्होंने उसको गाड़ियाँ आई उसके गिर्द, उसका मेरे हस्बैंड सोहेल खान चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी का घेराव किया और उन्होंने उसको गाड़ी से निकाल के ले गए शेरशाह को। हाँ, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, ये बस में शेरशाह को लेके जा रहे थे, इसलिए ये नारे लगा रहे हैं। तो अच्छा, अब आप शेरशाह और शारेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे उनका जुर्म क्या है? वो उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान की फैमिली हैं। अगर उनका ख्याल है कि अगर बच्चों को उठाएंगे तो इमरान खान प्रेशर में आएंगे, या हम बहनें खड़ी हैं हम प्रेशर में आएंगे। हम प्रेशर में नहीं आ रहे। ये एक जिद्दोजहद है, हर पाकिस्तानी की फर्ज बनता है हर पाकिस्तानी पे कि अपने मुल्क के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, इसकी हकीकी आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डाले। और हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं इमरान खान के साथ खड़े होके, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। मुझे अभी किसी ने कहा कि उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है। तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अगर हमें अरेस्ट करते हैं, अगर मुझे भी अरेस्ट कर लें, तो ये अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि जब ये चीजें करेंगे, इनसे ये जाहिर होगा कि ये कितने प्रेशर में आ चुके हैं, इनके अंदर दरारें पड़ रही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते, जितने लोग 9 मई के बाद जिनको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, जो मॉल ऑफ लाहौर एक शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े थे एक सड़क के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। अदालतों का ये हाल है कि इनको ऑर्डर आता है और ये जुर्म डिक्लेयर कर देते हैं लोगों की मर्जी के मुताबिक। ये जिनको आज़ाद करना होता है, जिन्होंने अरबों रुपए खाए, जिन्होंने वोट चोरी किया, जिन्होंने आइन, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी कौम का वोट चोरी किया, आप उनको पाकिस्तान के हुक्मरान बना देते हो लोगों का वोट चोरी करके। जब आइन तोड़ते हैं आप, उसके ऊपर कोई सजा यहाँ पे पाकिस्तान में दी नहीं जा सकती है। आप डाकुओं चोरों को पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया, और बाकी जिनको जुर्म नहीं मिल रहा था उनको आपने कहा कि आप दहशतगर्द इसलिए हो क्योंकि आपसे कोई 100 गज दूर एक बिल्डिंग को आग लगी थी। अगर आग लगने की ये दहशतगर्द बनते हैं, आज आप हमें बता दें पाकिस्तान में और बिल्डिंगों को आग लगी है, बिल्डिंगों को आग लगने से दहशतगर्द हो जाते हैं? और बिल्डिंग को जिसने आग लगाई उसका एविडेंस अभी कोर्ट में आज तक पेश नहीं हुआ। तो इसलिए जो ये लोग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में नाइंसाफी कर रहे हैं, आप याद रखें इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जजेस के ऊपर प्रेशर है,
کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے، سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے، پولیس والوں کے اوپر پریشر ہے کہ انہوں نے اتنا ظلم کر دیا ہے کہ اب وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ نہ ہو کہ عمران خان کو رہا کر دیا تو ہمارے ساتھ عمران خان بدلہ نہ اتارے۔ عمران خان نے آج تک کسی سے بدلہ نہیں اتارا کبھی اپنی زندگی میں، بلکہ وہ ایک بڑے نرم دل کے انسان ہیں۔ لیکن عمران خان کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ وہ بادشاہ سلامت تو نہیں ہے عمران خان۔ آپ یہ پوچھیں کہ کیا قانون کو اپنا کام نہیں کرنا چاہیے؟ رول آف لا پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جرم کرے اس کو سزا ملنی چاہیے؟ جو جرم کرے، جو غلط لوگوں کے اوپر جو کے بارے میں گواہیاں دے، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے۔ تو اس لیے اگر میرے بیٹوں کو جیل میں ڈالا ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم اسے ڈر جائیں گے، ہم نہیں ڈریں گے۔ میری بہنیاں کھڑی ہیں نورین نیازی، ان کے بیٹے کو 10 سال قید ملی ہوئی ہے، ہمارے بھائی جو ہیں 14 سال قید ہے، بشرا بی بی کو 7 سال قید ہے۔ آپ نے جتنی سزائیں سنانی ہے سنا دیں، ہم تیار ہیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ سوچیں کہ آپ اگر لوگ 9 مئی میں شامل نہیں تھے تو جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا آپ ان کی مذمت کر رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ انہیں ہی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے وہاں جلاؤ گراؤ کیا؟ بالکل، جنہوں نے بلڈنگوں کو آگ لگائی ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے، لیکن انہی بلڈنگوں کے اوپر 100 کیمرہ لگا ہوا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہمارے گھروں میں بھی لگی ہوئی ہے، سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں ان بلڈنگوں کے اوپر، یہ دیکھیں سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اگر اس بلڈنگ کو آگ لگائیں گے یہ کیمرے پہ آپ کو آ جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری بلڈنگیں جلی ہیں، ان کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج 1 منٹ کی بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے چوری کی ہے؟ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جنہوں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی ہے وہ انہوں نے چور نے بلڈنگ جلائی ہوگی تو اس نے چوری کیا نا۔ تو جس دن آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی وہ دکھائیں، ثبوت دکھائیں اور اس کے مطابق لوگوں کو سزا دے دیں جنہوں نے بلڈنگ جلائی۔ لیکن یاد رکھیں کئی لوگوں کے اوپر گولیاں چلی، درجن لوگ سڑکوں کے اوپر بغیر کچھ کیے ان کو گولیاں لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ کیا ان کا انصاف کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے جو آئین کے مطابق اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے تھے ان کا انصاف کون ہوگا؟ پھر انصاف جب دینا چاہیے تو چن کے نہیں دینا چاہیے۔ سارے پاکستانیوں کا حق بنتا ہے کہ ان سب کو انصاف ملے۔ آپ نے کی بات کی ہے، لیکن 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جب کور کمانڈر کی تقریر لگائی گئی اور حسان نیازی نے کہا کہ میں چڑیا گھر میں بھی گھس جاؤں گا، گاڑی کی وہ فوٹیج تو سامنے ہے اور ان کے ساتھ گاڑی میں دوسرے جو نوجوان کھڑے ہیں کپڑوں میں وہ آپ کے بیٹے ہیں، وہ فوٹیج تو بالکل واضح ہے جو آئی ایس آئی کو دھمکی دی جا رہی ہے، ریاستی عدالتوں کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ کون سی دھمکی دی تھی؟ ہم چڑیا گھر میں بھی ایک سیکنڈ تو چڑیا گھر میں تو کیا ہوتا ہے؟ جانور ہوتے ہیں چڑیا گھر میں تو ہم سارے جائیں گے۔ نہیں ہم سارے جائیں گے۔ چڑیا ایک سیکنڈ آپ دیکھیں عوام کھڑی ہے یہاں پہ، سارا ہمارا ملک ہے، ہم مرضی ہاں اچھا ایک سیکنڈ روکنے والے آپ ایک سیکنڈ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی چڑیا گھر میں نہیں جا سکتے، کیا یہ نیا قانون بن گیا ہے؟ چڑیا گھر کیا ہے؟ چڑیا گھر میں نہیں جا سکتے۔ حسان نیازی کو 10 سال کی سزا چڑیا گھر کہنے پہ ملی ہے تو پتلون لوگوں کی جانیں لے لیں۔ اچھا ایک سیکنڈ، نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کی سزا حسان کو پتلون لہرانے کے لیے ملی ہے؟ ہاں ایک سیکنڈ آپ نے لوگوں کو گولیاں مار دی، لوگ شہید ہو گئے، انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ کی قمیض کی قیمت کی سزا 10 سال ہے کیونکہ آپ نے خاکی قمیض پہنی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ہمت سوچیں، غلاموں کی طرح نہ سوچیں، اپنے آزاد شہریوں کی طرح سوچیں، کیونکہ آپ کو میں یہ بتا دوں جب تک آپ کے دماغ آزاد نہیں ہوئیں گے نا آپ اسی قسم کی باتیں کرو گے۔ امریکہ میں صرف ٹیبل پر
پر 6 سال گزاروگے اس کے بعد بندے ایک سیکنڈ عمارت نہیں ہوتی یہ ریاست ایک سیکنڈ آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے اس کیس کا. تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹرنیٹ پہ جائیں, تھوڑی سی اپنی ایجوکیشن کریں, آپ جا کے پڑھیں کہ جب کیپٹل پہ اٹیک ہوا تھا ان کو سزائیں ملی ہیں کیونکہ 6-7 اہلکار اندر مر گئے تھے اور اس کے لیے سزائیں ملی ہیں. جنہوں نے اندر گئے تھے, یاد رکھیں جو اندر گئے تھے ان کو 4 مہینے اور 3 مہینے کی تھوڑے سے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں. آپ انٹرنیٹ کھول کے چیک کر لیں, میز پہ پاؤں رکھنے کے لیے نہیں ملی تھی, 7 اہلکار مرنے کے لیے ان کو سزائیں ملی تھی. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ اپنے ذہنوں کو غلامی سے نکال دیں گے پاکستان انشاءاللہ حقیقی طریقے سے آزاد ہو جائے گا. چلیں چڑیا گھر والوں خوش ہو